نعیم صاحب یہ سر یہ بڑے حالات خراب ہیں سر. ہو گیا جی اسی پورا موقع دیتا جی. جی آپ نے یہ بڑی بات آپ نے موقع دیں تسی گل کرو. آپ دیں جواب دیں سر. میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں. نعیم صاحب آپ جواب دیں اس کا. منصور بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ 2017 نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کے خلاف عمران خان صاحب ججز سے ملتے تھے کہ ان کے اوپر کیسز بنانے ہیں یا ان کو سزا دینی ہے. تو حقائق ذرا کلیئر کیجئے کہ 2017 میں بددیانتی کی بنیاد کے اوپر انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, انہیں سزا ملی تھی. بددیانتی کی بنیاد پر نہیں, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ. اس وقت عمران خان سے تو بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں, یہ بددیانتی نہیں ہوتی. کیوں نہ لی؟ وہ نوکری کیسے کر سکتے ہیں؟ دسنا سی پائے نا. دیکھیں سمجھوتا تھا دسنا سی. ہونا اپنی واری میں نے حقائق میں اتنے حقائق سے نا تہاڈی ہر گل وچ میرے کول جواب سی. تسی گل کرو. دیکھو منصور بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے نا جی اس وقت ان کو نہیں کیا گیا, ان کے اوپر تمام کیسز پہلے کے تھے. ایک دو کیسز مقصود, اب دیکھیں ایک چپڑاسی ہو یا ایک کلرک ہو, آپ کا کوئی اکاؤنٹنٹ ہو, اس کے اکاؤنٹ سے کیسے 5-6 کروڑ نکل سکتے ہیں؟ ٹھیک ظاہری بات ہے نا, آپ نے مختلف لوگوں کے ذریعے ہی آگے پیچھے معاملات کیے ہوں گے تو آپ کو پکڑا تو جائے گا. تو وہ ایک دو کیس بنے, اس کے علاوہ تمام کیسز ان کے اوپر پہلے کے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان ججز کو جو ہے وہ سارا وہ کرتے تھے. عمران خان کے اوپر کیسز 2014 کے دھرنے کے آج تک وہ تمام کیسز ابھی بھی ان عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں. اس نے اپنے کیسز ختم نہیں کروائے. عدالتوں کو تو تمام تر جو کیا گیا انڈر کیا گیا آپ نے کیا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ جس طرح نیب کے اندر کیسز لگے ہوئے تھے اور اچانک سے کلین چٹیں مل جاتی ہیں. نواز شریف صاحب اشتہاری تھے, سزا یافتہ تھے اور جلسے کے اندر کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں. وہ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے دکھا دیں, مجھے بیل مل جائے, میں پنڈی بھٹیاں بیٹھا ہوں اور میں لاہور میں جس کورٹ کے اندر میرے اوپر مقدمہ درج ہے میں پیش بھی نہ ہوں اور مجھے ضمانت مل جائے. دکھا دیں مجھے کہیں پر ایسی ایگزامپل. آپ کو تو پیش ہونا پڑتا ہے, لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب یہ تمام لوگ باقی جو ان کے اتحادی انہوں نے ایک پلان سیٹ کیا تھا, اس پلان کے تحت ان کو واپس لانا تھا. اور وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ لندن پلان کیا تھا. اب عمران خان کی جو بات ہے نا وہ آج اس ملک کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے. وہ آج اگر اڈیالہ جیل میں 1 منٹ میں وہ باہر آ سکتا ہے. وہ آسان طریقہ ہے, آپ اسٹامپ دو, اسٹامپ کر کے کہو کہ ٹھیک ہے جی میں جانے کے لیے تیار ہوں, 2 سال چپ رہوں گا جیسے آپ کہتے ہیں. عمران خان نے بولا نا کہ 2 سال پہلے کہا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے چپ ہو جائیے. میں 3 سال کیا, میں 3 منٹ کے لیے بھی نہیں چپ ہوں گا. اور 9 مئی کے اوپر معافی وہ مانگے جنہوں نے 9 مئی کروایا ہے, جنہوں نے CCTV فوٹیجز چرائی ہیں. ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا, ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی, ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا, ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. 9 مئی پہ وہ عمران خان کا یہ موقف ہے. عمران خان تو نہیں کر رہا کہ وہ لیٹ رہا ہے. لیٹنے والا طریقہ کار تو آپ نے کیا اور آپ نے ہمیشہ اختیار کیا. آپ ہمیں دعوے دیتے ہیں, تانے دیتے ہیں جی کہ فلاں جرنل جو ہے اس کی جناب آپ کا باپ تھا, فلاں تھا. دیکھو ایک بندے کی تقریر اٹھا کر آپ یہ پاکستان کی ہسٹری نہیں بدل سکتے. ضیاء الحق کی میں اب نہیں کہتا, آپ نے جملہ بول دیا لیکن اس کے اینڈ کے اوپر آر ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کون تھے, کس نے جو ہے ضیاء الحق نے کس کو بنایا پہلی دفعہ؟ نواز شریف صاحب تھے نا. ہسٹری پڑھی ہے, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی آ گئی ہے, پھر نواز شریف صاحب آ رہے ہیں ڈیل کر کے, پھر پیپلز پارٹی آ رہی ہے, پھر نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پوری دنیا نے دیکھی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اب یہ کہا کہ جی ایک زمانے میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے تھے, اب جو ہے یہ مل جل کے سارا کچھ کر رہے ہیں. سر آپ لوگوں نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ میرے خیال میں کوئی 150 چکر لگا لیا ہے. آپ ان کو ڈیزل کہتے تھے, سب کچھ کہتے تھے, لیکن آپ لوگ بھی میچور ہوئے نا. آپ نے کہا نہیں ہمیں چلنا ہے, آگے چلنا ہے, اپنے حریفوں کے ساتھ بھی مل کے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے. آپ نے کیا, ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی. تو کیا یہ سیاسی میچورٹی میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی جو کل کے حریف ہوں وہ آج کے دوست بھی بن سکیں؟ منصور بھائی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملے تھے تو اس کے لیے نہیں ملے تھے کہ آئین کے اوپر حملہ کرنا ہے. اچھا. اس سے ملے تھے تو اس کے لیے نہیں ملے تھے کہ ہم نے جو ہے مل کر کرپشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ملے تھے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اگر آپ کا موقف ہے تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے اوپر آپ متفق ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ چلیں ہمارے ساتھ. اس بات کے لیے گئے تھے. یہ تو تمام لوگ ایک دوسرے کے کیسز ختم کروا کے اور مسند کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے اندر مجسٹیاں وزارتیں بانٹ رہے ہیں. ایک کہہ رہے جی کہ ہم بھی ہار گئے, آپ بھی ہار گئے, تو لہٰذا یہ جو ہے ہمیں تو ووٹ نہیں پڑا. تو اس طرح اخلاقی آپ کو نہیں وہ پڑتا کہ لوگ کہیں کہ بالکل جی آپ بڑے اچھے ہیں, آپ صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیں.
آپ باقی کی گورنر جتنے بھی آپ بٹھائے ہوئے آپ ان سے استعفیٰ دیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ اگر یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ان کو چھوڑ دیں. پھر 26ویں ترمیم کروانی ہو، تمام لاز پاس کروانے ہو، آپ تمام دیکھ لیجئے کہ ایک فریم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ اس وقت صدر ہاؤس کے اندر آپ وہ تصویر نکالیے، تمام آپ کو فریم میں ملیں گے وہ لوگ جو ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف نیریٹو بنا کر سیاست کرتے رہے. اور آخر میں بات کروں گا، دیکھیں انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، عورتوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. تو بھائی جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے وہ عورت نہیں ہے، سنم جاوید آج بھی بیٹھی ہیں جیل میں، وہ عورت نہیں ہے. بشرا بی بی جو ہیں وہ عورت نہیں ہے. نہیں، بشرا بی بی نے کون سی تنصیبات پہ حملہ کر دیا؟ وہ عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ عالیہ حمزہ کو اٹھایا گیا، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ طیبہ راجہ کو اٹھایا گیا، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کتنی خواتین ان کے اوپر تشدد کیے جاتے ہیں، ڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں ملاقات کے لیے، تو وہاں پر پولیس والے ہماری خواتین کو دھکے مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، گرفتار کر کے عمران خان کی بہنوں کو وین کے اندر ڈالتے ہیں کہ آپ ملاقات کرنے کیوں آئی ہیں؟ کیا انہوں نے حملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے. آپ سے ایک جملہ بولا گیا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کی بہنوں کو، اس کی وائف کو، ان کے خاندان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان پر کرپشن کے آپ کیسز لے کر آ رہے ہیں، کبھی عزت کیس، کبھی سائفر کیس.